الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. عزیزان گرامی، آیہ مبارکہ کے ذیل میں سلسلہ گفتگو کل اس منزل تک پہنچا کہ جتنے شیعیان حیدر کرار کوفے کے اندر موجود تھے، ان کو اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد نے یا تو اس عقوبت خانے کے اندر قید کر دیا کہ جو زمین سے 50 سیڑھی یا 70 سیڑھیاں نیچے خاص ان افراد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جن کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت علی پائی جاتی، یا جو باقی افراد تھے انہیں منتقل کر دیا گیا، انہیں قید کر کے بھیجوا دیا گیا الزارہ. عمان کے اندر یہ خاص جیل تھی جسے بنایا گیا تھا، الزارہ کے اندر انہیں بھیجوا دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے جن کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں محبت تو ہوتی ہے لیکن قربانی کی ہمت، اس لیے کہ یہاں صرف مسئلہ اپنی جان کا نہیں ہے. اگر شاید اپنی جان دینے کا مسئلہ ہو تو لوگ آگے بڑھ جائیں، اپنی جان کی قربانی دے دیں، یہ آسان ہوتا ہے. لیکن صرف اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو آل اولاد کے اوپر گزرے گی، جو اہل خانہ کو اذیتیں دی جائیں گی، وہ ہمیشہ انسان کے پیر کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. کیسے انہیں برداشت کرے ان اذیتوں کو؟ لہٰذا بعض حضرات ایسے تھے کہ محبت تو تھی ان کے دل میں، وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی طرح سے اہل بیت کا ساتھ دیں اس مشکل وقت میں، لیکن زوجہ کی محبت، بچوں سے انس، اہل خانہ کے اجڑنے کا خطرہ، اس کی وجہ سے قربانی کا وہ ہمت اور حوصلہ ان کے اندر نہیں تھا جو دوسرے افراد میں پایا جاتا تھا. جن میں یہ حوصلہ تھا وہ سب قید خانے کی نظر تھے، اور قید خانہ بھی ایسا کہ جہاں نہ دن کی روشنی کا علم ہوتا ہے، نہ تازہ ہوا کا وہاں سے گزر ہے، اور ایک بار اگر کوئی قیدی اس قید خانے کے اندر پہنچ گیا تو پھر اس کے نکلنے اور آزاد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. مگر سلام ان عاشقان اہل بیت کے اوپر کہ جو ایسے عقوبت خانوں کے اوپر رہے، ایسی سفاک حکومتوں کے مقابلے پر رہے، اور جنہیں برابر یہ کہا جاتا رہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے برابر لال و جواہر کر دیں، اگر تم چاہو تو تمہارے برابر دولت کر دیں، مگر ان کے جذبہ عشق محبت اور ان کے اس جذبہ صداقت کو لاکھوں سلام ہیں کہ انہوں نے اپنے سروں کی قربانی دینا قبول کیا مگر اپنی محبت کا سودا نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اسی کوفے کے اندر آج پھر کوفے ہی ہمیں چلنا ہے، اور آج کی گفتگو اور ذرا سا سلو انداز میں ہوگی، لیکن کل سے جو گفتگو ہے اس میں باقاعدہ طور پر وہ چیزیں ہیں کہ جب میں آپ سے یہ تقاضا کروں گا کہ اس وقت اس انداز سے آپ نہ سنیں،
بلکہ واقعی پھر اس انداز سے سنیں کہ جو سننے کا حق ہے۔ مگر آج اور ذرا سا اسی انداز کی گفتگو کو چلنا ہے، کیونکہ ایک منزل تک آج کی گفتگو کو ہمیں لے کے جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کوفے چلیں، کوفہ، جہاں آپ اس وقت تصور کریں کہ بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، تمازت برساتا ہوا آفتاب۔ ایسے میں ایک مسجد کے اندر ایک معلم ہے جو چند بچوں کو تعلیم قرآن دے رہا ہے، علم دین سکھا رہا ہے۔ بچے ظاہرہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بولنے والے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو اسے پیاس لگنے لگتی ہے، اور خاص طور سے ایسا موقع کہ جب اتنی زیادہ شدت سے گرمی ہو۔ کچھ دیر تقریر کرنے کے بعد اسے پیاس لگنے لگی، اور جب پیاس شدت سے بڑھی تو کسی بچے کو اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کچھ پانی پلایا جائے۔ بچے نے ایک ظرف میں لا کے پانی پیش کیا۔ پانی پینے کے بعد یہ معلم جو قبیلہ حمدان سے تعلق رکھتا ہے، وہ قبیلہ جس کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو قبیلے، ایک قبیلہ بنی حارث، ایک قبیلہ بنی حمدان، یہ ہمیشہ سے اہل بیت کے عاشق رہے، اور انہوں نے حکومتوں کے مقابلے پہ آ کر قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی محبت کا سودا نہیں کیا۔ مگر یہ وہ شخص وہ ہے کہ جس کا سن تقریباً 70 برس ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ، بوڑھا انسان جو اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے ہے، دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے مگر کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا اس نے۔ جب گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی سامنے آیا اور پانی پی چکا تو ایک لمحے کے لیے یہ بھول گیا کہ میں کوفے کی مسجد کے اندر ہوں، اور اس کا خیال کربلا پہنچ گیا۔ فوراً بے خیالی میں زبان سے ایک جملہ نکلا، خدا لعنت کرے میرے آقا کو پیاسا شہید کرنے والوں پر۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، ظاہر ہے کہ کوئی تنہائی میں نہیں تھا کہ اس جملے کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، طلاب نے اس جملے کو سنا۔ انہی طلاب کے اندر جو آگے طالب علم بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے سنان ابن انس کا بیٹا، سنان ابن انس، جس کے نام سے یقیناً ہماری قوم کے نوجوانوں کو واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ کربلا میں وہ ظلم اس نے کیے ہیں کہ اس کے ظلم ظاہر ہے کہ میں آگے کی مجالس میں بیان کروں گا۔ جب اس کے بیٹے نے اس آواز کو سنا تو ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، دیکھیے کلاس کے اندر مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے استاد کے بڑے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو استاد کے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے شریر ہوتے ہیں، اور بعض کی شرارت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ استاد بھی ان سے پناہ مانگنے لگتا ہے کہ ان کو قابو میں رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نہ جانے کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے، نہ جانے کس ماحول کے اندر یہ پلے ہیں کہ یہ استاد کو استاد ہی تسلیم نہیں کرتے، یہ کسی بھی لمحے استاد کا وہ احترام اور عزت نہیں کرتے۔ انہی میں سے یہ بچہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے کیا کہا بھی؟ آپ نے میرے باپ کے اوپر لعنت کی، اور میرے باپ پہ نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر لعنت کی، اور صرف ابن زیاد کے اوپر نہیں بلکہ آپ کی لعنت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے اندر، ابھی اس کی زبان کے جملے بتا رہا ہوں، کہ امیر المومنین یزید کے اوپر بھی آپ نے لعنت کی۔ جیسے یہ سنا ایک مرتبہ معلم کو ہوش آیا۔ یہ معلم جس کا نام تاریخ نے عامر ابن عمیر حمدانی لکھا ہے، ایک مرتبہ عامر کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا۔ بس فوراً کہا کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا نہیں کہا کہ جیسا تم نے سنا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے واضح طور پہ سنا ہے کہ آپ نے قاتلان حسین کے اوپر لعنت کی ہے، یعنی براہ راست آپ نے میرے باپ کو گالی دی ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، وقتی طور پر معلم یہ سمجھا کہ میں نے اسے رضامند کر لیا، میری بات اس نے مان لی۔ لیکن ادھر مکتب ختم ہوا، یہ بچہ نکلا، اپنے گھر پہ نہیں گیا بلکہ صحرا کے اندر گیا، اور صحرا میں جا کے اس نے اپنے سر کو درختوں سے مارنا شروع کیا، درختوں کی شاخوں سے اپنے کھروچے ڈالنا شروع کی، اور سر پہ پتھر مار کے خون بہایا، اتنا اپنے آپ کو گریبان چاک کیا، کپڑوں کے اوپر گرد لگائی، یعنی اس عالم کے اندر کہ جیسے اسے بڑی اذیتیں دی گئی ہوں، اسے بہت مارا گیا ہو۔ اور اس عالم میں یہ ظاہر ہے کہ گھر پہ والدین ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اب مکتب ختم ہوا ہے تو اب بچے کو گھر پہ آنا ہے۔ ایک جملہ یہاں پر رک کے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟
جن کے بچے مسجدوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں سب، یقیناً کچھ چاہنے والے بھی ہوں گے، لیکن اس جیسے افراد کی کثرت ہے، جیسے سنان ابن انس کا یہ بیٹا، ان افراد کی کثرت ہے۔ ایک پیغام ہے جو دینے کے لیے میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، یعنی ہیں کفار، ہیں دشمن، مگر اس بات کو جانتے ہیں کہ بچوں کو علم دین سکھانا بڑا ضروری ہے۔ ذرا سا توجہ فرمائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اگر وہ دشمن اہل بیت ہو کر علم دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ہم دوست دار اہل بیت ہو کر علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر ہماری نسلیں کس نہج کے اوپر پروان چڑھیں گی، یہ ہمیں سوچنا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ علم دین بڑا ضروری ہے بچوں کے لیے، اس لیے کہ اگر اس علم سے دور رہ گئے تو یاد رکھیے کہ وہ والدین ظالم کہلائیں گے میدان محشر میں، جنہوں نے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی ہماری کوشش ہے کہ وہ دنیا کے ایسے علوم حاصل کر لیں کہ ان کے لیے بہترین مواقع فراہم ہو جائیں دنیا میں، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک ذرا سا یہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ علم دین بچوں کو سکھانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات بابا سے بلند آپ حضرات پڑھتے ہیں۔ اب جب یہ گھر پہنچا تو ایسے والدین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب بیٹے کو اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ نہ پوچھئے آج کیا ہوا، بس یہ سمجھیے کہ میں کسی طرح سے اپنی زندگی کو بچا کے آ گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ جو میرا استاد ہے اس نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کہا اس نے تمہاری یہ حالت بنائی؟ کہا اس نے مجھے قید کیا، مجھے مارا، مجھے اذیت دی اور مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر میں کسی طرح قید سے آزاد ہو کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ کہا ایسا تم نے کیا جرم کیا، کون سی گستاخی کی ایسی؟ کہا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ الٹا اس نے گستاخی کی ہے۔ کہا ایسا اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے قاتلان حسین کے اوپر لعنت کی، اور جب میں نے استفسار کیا، جب میں نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو اس نے مجھے قید کر لیا اور اس نے مجھے مارا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں کسی طرح سے چھوٹ کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ظالم کہ جن کا کوفے کے اوپر پوری طرح سے جو تسلط ہو جن کا، اگر ان کے بیٹے کے ساتھ یہ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے تو پھر انجام کیا ہونا چاہیے۔ فوراً اسی وقت ابن زیاد کے دربار میں فریاد پہنچی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ انجام کیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے یہ برتاؤ ہوا کہ وہ آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ یزید کو عزیز رکھتا ہے۔ اس نے ایک لعن کرنے والے انسان سے یہ سوال کر لیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا اچھا۔ اسی وقت سپاہی آئے، عامر ابن عمیر کو گرفتار کر لیا گیا، اور کہاں لے جایا گیا؟ اسی عقوبت خانے کے اندر، اسی قید خانے کے اندر۔ اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جب اجالے سے تاریکی کی طرف جاتا ہے، اچانک اجالے سے تاریکی کی طرف جائے تو انسان کو کچھ دیر تک کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں کچھ دیر کے لیے اندھی ہو جاتی ہیں، کوئی منظر نظر نہیں آتا۔ اب جب یہ داخل کیا گیا تو عالم یہ تھا کہ باہر سے دھکیل دیا جاتا تھا اندر، بس جیسے ہی اندر پہنچا تو کوئی چیخا کہ تم نے میرا پیر توڑ ڈالا، کوئی چیخا کہ تم نے میرے شکم کے اوپر ٹھوکر ماری۔ یعنی ان جملوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قید خانے کے اندر کتنے قیدی ہیں، کیپیسٹی سے کتنے زیادہ افراد قید ہیں، کہ ایک نیا قیدی آ گیا تو لوگوں کے اوپر پیر رکھ کے اسے گزرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں ہے کہ قید خانے کے در و دیوار کیسے ہیں، میں یہاں کے ماحول سے آشنا نہیں ہوں، میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، مجھے سہارا دو، مجھے آگے بڑھاؤ۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اسے بازو پکڑ کے آگے کرنا شروع کیا، آخر میں چلے جاؤ۔ سب سے آخر میں جب یہ پہنچا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اب یہاں پر دیواریں سمٹتی ہیں، زندان ختم ہوتا ہے، اور یہ بیٹھا تو اس کا پیر کسی قیدی سے ٹکرایا۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ قید ہیں، کیا یہاں پیر پھیلانے کی جگہ بھی نہیں ہے؟ کہا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آخر یہاں پہ آئے ہو تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی ہم سے مختلف نہیں ہوگا، مگر اپنا تعارف تو کراؤ۔ کہا مجھے عامر ابن عمیر کہتے ہیں۔ عامر کا نام سنا تو ایک مرتبہ جواب ملا عامر، اچھا۔ اب یہ حالت ہو گئی کوفے کی کہ ایک عالم دین کو بھی قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ اے عامر تو نے کیا خطا کی ہے؟ عامر نے آواز کو پہچانا، کہا
کون؟ مختار؟ کیا یہ آپ ہیں میرے سردار؟ کہا ہاں تو نے ٹھیک پہچانا، میں مختار ہوں۔ بس ایک مرتبہ رونے لگا عامر ابن عمیر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ الگ الگ انداز کے لوگ ہیں، اگر اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ اور ہمت ہوتی تو اس نے اپنے عقیدے کو چھپایا نہ ہوتا، مگر عقیدے کو چھپایا ہے صرف اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں، میں اہل بیت کا دوستدار ہوں۔ جب قید خانے کے اندر پہنچا تو ایک مرتبہ رونے لگا، گریا طاری ہو گیا اس کے اوپر۔ مختار کہتے ہیں کیوں گریا کر رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں اب میرے خاندان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بچے بے وارث ہو جائیں گے، میں اس قید خانے کے اندر آ گیا جہاں سے کوئی زندہ نہیں نکالا جاتا۔ ایک مرتبہ مختار نے ہاتھ رکھا، کہا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تو یہاں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ مصلحت پروردگار ہے کہ تو یہاں پہ آیا ہے، تو یہاں خود نہیں۔ دیکھیں دشمن اپنی اسکیم بنا رہا ہے لیکن مشیت پروردگار سے کوئی واقف نہیں ہے۔ دشمن اپنی اسکیم بناتا ہے، قدرت اپنی اسکیم بناتی ہے، اور اللہ جو اسکیم بناتا ہے اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ پہنچا، کہا کہ پریشان نہ ہو معلم، تو خود سے یہاں پہ نہیں آیا بلکہ تو میری رہائی کا وسیلہ بن کے آیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تو اس قید خانے کے اندر آنے والا ہے۔ اے معلم، اب جناب مختار کے لیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مختار مستقبل کی خبریں دیا کرتا تھا، اور اس کے لیے یہ الزام لگایا گیا کہ مختار یہ کہتا تھا مجھے علم غیب ہے۔ مختار نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے علم غیب ہے، ہاں مستقبل کی خبریں دینے والی بات صحیح ہے، جیسے یہ خبر اس وقت دے رہا ہے کہ تجھے میرے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ تو میری رہائی کا وسیلہ بنے گا۔ اب عمیر حیران ہے کہ یہ مختار کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آنے کا انہیں پہلے سے علم تھا، تو یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ خبریں ہیں جو جناب میثم کے ذریعے سے مولا نے مختار کو پہنچائی ہیں کہ دیکھ اے مختار تیری رہائی کا وقت اس وقت آئے گا کہ جب اس قید خانے کے اندر ایک معلم آئے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، تو یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ مجھے رہا ہونا ہے، دیکھ بہت جلد میں رہا ہوں گا، میں یہاں سے باہر نکلوں گا، اور یہ جو سب کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو، یہ جو ظالم ہے انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا، اور میرے جوتے اس کے رخسار کو کچلیں گے۔ ایک مرتبہ حیرت سے معلم کہہ رہا ہے اے سردار آپ بڑے معزز انسان ہیں لیکن یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو کاہنوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، آپ مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں۔ مسکرا کے مختار کہتے ہیں میری کیا طاقت، میرا کیا وجود کہ میں مستقبل کی خبریں دے سکوں، لیکن مجھے یہ خبریں اس کی زبان نے دی ہے کہ جس کے دہن کے اندر اللہ کی زبان ہے، جس کی زبان لسان اللہ کہلاتی ہے، جس کا کہا کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ یقین جان یہ قید خانہ کھلے گا، تجھے رہا کیا جائے گا، مگر مجھ سے ایک وعدہ کر، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر۔ کہا کیسا وعدہ؟ یہ وعدہ کر کہ جب تو رہا ہو جائے گا تو رہا ہونے کے بعد تو میرے لیے کاغذ اور قلم کا انتظام کرے گا، تو میرا خط لے کے فلاں مقام کے اوپر جائے گا۔ عمیر کہہ رہا ہے میں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا۔ کہا مایوس نہ ہو، مجھ سے وعدہ کر۔ کہا اچھا اگر آپ کی خبر سچی ہے، اگر میں رہا کیا جاؤں گا، اگر میں باہر نکلوں گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کاغذ اور قلم کا انتظام کروں گا، میں آپ کی رہائی میں اگر کسی طرح کا وسیلہ بن سکتا ہوں تو میں ضرور وسیلہ بنوں گا، اس لیے کہ اے آقا ہم نے بڑے ظلم دیکھے ہیں، ہماری آنکھوں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے کٹتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے مظالم ہم نے دیکھے ہیں۔ یاد رکھیے اگر میں وسیلہ بن سکتا ہوں، اور میری یہ خوش قسمتی کہ آقا نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں آؤں گا تو آپ رہا کیے جائیں گے، میری طرف سے یہ وعدہ ہے۔ بس ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اچھا جو قید خانے کے اندر آتا ہے وہ باہر نہیں نکالا جاتا، پھر وسیلہ کیسے بنا؟ ادھر ابن زیاد اپنے محل میں پہنچا، ادھر ابن زیاد کی بیٹی وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، اور جس انداز سے بے پناہ محبت کرتا ہے ابن زیاد اپنی بیٹی سے، ملنے کے لیے جب بیٹی آئی تو کہتی ہے کہ میں آج اس وقت تک آپ سے گفتگو نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے ایک وعدہ نہیں کر لیں گے۔ کہا کیسا وعدہ؟ کہا میرا وعدہ کیجئے کہ جو مطالبہ میں لے کے آئی ہوں، جس کی سفارش میں لے کے آئی ہوں، اس سفارش کو آپ قبول کریں گے۔ کہا کہ کس کی سفارش لائی ہو؟ کہا نہیں پہلے وعدہ کر لیجئے۔ وعدہ کیا۔ کہا اچھا بتاؤ کس کی سفارش لائی ہو؟ کہا کہ آپ کے سپاہیوں نے غلط الزام لگا کر
اس کوفے کے معلم کو جس کا نام عامر ابن عمیر حمدانی ہے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کے اوپر غیظ کے آثار آئے ابن زیاد کے، کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، اس نے تو ہمارے اوپر لعن کیا ہے۔ کہا نہیں، اس کے اوپر غلط الزام ہے۔ کہا کہ تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، میری بچی کی جو آیا ہے، میرے بیٹے کی جو آیا ہے، آپ اسے جانتے ہیں؟ کہا کون؟ وہ بستان؟ کہا ہاں وہی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، معلم اس کا چچا ہے، معلم اس کا مشفق ہے، وہ معلم نے اسے اولاد کی طرح پالا ہے اور وہ بہت رنجیدہ ہے۔ اس کے رنجیدہ ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا رنجیدہ ہے اور بیٹے کے رنجیدہ ہونے کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں۔ اگر آپ رہائی کا حکم نہیں دیں گے تو میں آج سے نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ مجبور ہو گیا ابن زیاد۔ دیکھیے یہ اپنے آپ سے باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ اب اللہ کی طرف سے اسکیم ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ایک دن وہ آتا ہے کوفے کے اندر، مظالم کا گھڑا بھر چکا ہے۔ اب میں یہی پیغام ہے جو پہلے دن سے دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان واقعات کو سن کے ہم یہاں سے چلے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوفے کے پہلے کے حالات سے آپ واقف ہو گئے، میں نے کیوں 2 دن لگائے ان تقریروں میں؟ صرف اس لیے کہ ان حالات سے پوری طرح آگاہی ہو جائے، تاکہ آنے والی تقریر میں جو بات میں عرض کرنے والا ہوں وہ بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر کوفے کے پہلے کے حالات سے آپ آشنا ہیں تو یاد رکھیے وہ حالات جو کوفے میں آ چکے ہیں وہ حالات مستقبل میں ہمارے لیے آنے والے ہیں، ان حالات کا سامنا ہمیں بھی ہونے والا ہے۔ کوفے کے جو حالات گزر چکے ہیں وہ حالات ہمارے لیے آنے والے ہیں۔ مومنین کے لیے ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس کی خبر ائمہ نے ہمیں دی ہے، فرمودات معصومین میں جس کی خبر موجود ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب مومن کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ ایک ایسا دور آئے گا کہ اگر درخت کے پیچھے مومن چھپ جائے گا تو خود درخت پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے مومن چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسا دور آئے گا کہ اگر زمین کے اندر بھی مومن چلا جائے گا تو مومن کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، وہاں سے بھی نکال کے قتل کر دیا جائے گا۔ جب ایسا ظلم کا دور آنے والا ہے تو اس دور کے لیے ہم نے تیاریاں کیا کی ہیں؟ اس دور کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی ہیں، اس لیے کہ کوفے کے اندر جو ظلم و جور تھا وہ ظلم و جور ایک دن پوری دنیا کے اندر چھانے والا ہے۔ اور جس طرح مختار نے کوفے کے اندر انصاف کیا ہے، اسی طرح مختار حقیقی منتقم خون حسین نہیں ہے۔ حقیقی منتقم خون حسین تو انصاف لے کے آئے گا، انصاف کا سورج آئے گا، عدل کا اجالا ہوگا۔ ہمیں اس دور کی تیاری کرنی ہے۔ وہ باتیں میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں محمد والے۔ مجبور ہو گیا ابن زیاد، تحریر کیا کہ رہا کر دیا جائے۔ بس ادھر زندان کا دروازہ کھلا، ادھر مختار نے بازو پکڑا، کا یاد ہے اپنا وعدہ؟ دیکھ یہ تیرے رہا ہونے کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے، اب تو رہا ہو گیا۔ یاد رکھ، آواز آئی کون ہے؟ عامر ابن عمیر۔ کہا میں ہوں، کا رہا کر دیا گیا۔ باہر نکلا، باہر آ گیا، مگر اب ہر لمحہ ایک فکر ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی اپنی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس زندگی کے سامنے کوئی مقصد آ جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگاتا ہے، اور وہ بھی اگر مقصد اس نے خود تعین نہ کیا ہو بلکہ اس کا مقصد کسی معصوم کی طرف سے بتایا گیا ہو۔ آپ توجہ فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی جسے معصوم کے ذریعے سے یہ علم ہو گیا کہ معصوم نے میرے لیے یہ فرمایا تھا کہ میں جب قید خانے میں جاؤں گا تو مختار کی رہائی کا انتظام ہوگا، تو اب اس کی زندگی کے لیے ایک مقصد ہے۔ اب دل سے وہ خوف نکل گیا، جس خوف نے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی، جو خوف زنجیر بنا ہوا تھا، وہ خوف اب نکل چکا ہے، اس لیے کہ اب ایک مقصد سامنے ہے۔ اور ایک بات ہے جو کھلی ہوئی فضا میں نکلنے کے بعد معلم کہتا ہے، ہاں میں نے دور رسالت میں آپ دیکھا ہے، میں رسول کی زندگی میں پیغمبر کا صحابی رہا ہوں، ہاں میں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے، میں نے جنگ صفین میں مولا کے ہم رکاب ہو کے جنگ کی ہے، لیکن بعد میں جو میں ڈر گیا، بعد میں جو میں نے مصلحت پسندی سے کام لیا، شاید اس مصلحت پسندی کو توڑنے کا وقت آ گیا، اور شاید میرے اس عمل سے، دیکھیں اس جملے کو آپ یاد رکھیں، بار بار یہ جملہ ہے جو معلم کی زندگی میں ملے گا، شاید میرے اس عمل سے خوش ہو کر میرے آقا مجھے جنت میں کوئی گھر دے دے۔ یہ ایک تمنا ہے جو اس کے دل میں ہے کہ میں نے خدمات تو کی پہلے، لیکن اپنی خدمات کے اوپر
مجھے اب بھروسہ نہیں رہا، اس لیے کہ ایک دور ایسا گزر گیا کہ اس میں نے خاموشی اختیار کر لی. شاید مجھے اس وقت خاموشی نہ اختیار کرنی چاہیے تھی، مگر اب شاید وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے ان اعمال کی بنا پر تو نہیں جا سکتا، مگر یہ عمل اگر انجام دے دوں کہ جس کے لیے مقصد میرے امام نے معین کیا ہے، تو میں جنت میں کوئی گھر حاصل کر لوں، اسی تمنا کو لے کر. مگر اب کرے کیا؟ اس لیے کہ کوفے کا ماحول، کوفہ، جس کے لیے میں نے تو چھوڑ دی بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے، اس لیے کہ موقع نہیں تھا. مگر ایک بات کل آ رہی تھی، اس لیے وہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کوفے کے یہ تو وہ افراد ہیں کہ جنہیں قید خانے کے اندر پہنچایا گیا، لیکن اس سے ذرا سا پہلے کا اگر آپ دور دیکھیں، یہ جملہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو، تو 1.5 لاکھ شیعہ ہیں، 1.5 لاکھ شیعہ کہ جنہیں زیاد کی شمشیر نے قتل کیا. 1.5 لاکھ آج کے حساب سے نہ سوچیے آپ، آج بھی اگر 1.5 لاکھ کہیں پہ قتل کر دیے جائیں تو آپ سوچیے کتنی بڑی تعداد ہے. اس وقت کہ جب دنیا کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ جتنی آج ہے، اس وقت 1.5 لاکھ محبت علی کے جرم میں قتل کیے جائیں اگر، تو آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد کس کے اندر یہ جرت رہ جائے گی کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ اظہار حق بلند کر سکے. کلمہ حق کا اظہار کرنے کی طاقت کس کے اندر رہ جائے گی جہاں 1.5 لاکھ، اور صرف یہ 1.5 لاکھ نہیں بلکہ ایک موقع وہ آیا تھا کہ اس نے کوفے کے دروازے کے پاس سب لوگوں کو جمع کیا تھا، سارے اہل کوفہ جن کے اوپر یہ شک تھا. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ یہ امام کی خدمت میں رہ چکا تھا، مولا علی کی خدمت میں، لہٰذا ایک ایک کو اچھی طرح پہچانتا تھا کہ کون کون امام کے پاس آتا تھا ملنے کے لیے، کون سا خاندان، کون سا قبیلہ، کون سا فرد، کس مزاج کا اور کس عقیدے کا، اسے خوب معلوم تھا. 1.5 لاکھ کو تو قتل کیا. اور اس کے بعد وہ وقت تھا کہ جب کوفے کے سارے افراد کو اس نے جمع کیا تھا، اس لیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. صحابی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں کل کی مجلس میں بتا دوں گا. وہ یہ بیان کرتے ہیں، ناقل ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ اب ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، کہ اتنے میں مواخذہ کیا جا رہا تھا، سوال جواب ہو رہے تھے اور کئی کو قتل کیا جا چکا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے پکار رہا ہے زیاد قتل کرنے کے لیے، کہ اتنے میں آسمان سے کوئی چیز نازل ہوئی اور اس نے مجھ سے یہ کہا عالم خواب میں کہ پریشان نہ ہو، اب کوئی قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ زیاد کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو بیدار ہوتے ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ زیاد نے اس وقت اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا ہے اور وہ اپنے محل میں چلا گیا ہے. کیوں گیا یہ پتہ نہیں چلا، مگر بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس کی ہتھیلی کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دانہ ہو گیا تھا، سیاہ رنگ کا دھبا، وہ پھیلتا گیا، اتنا پھیلا کہ اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا. یہ عذاب الہی تھا جو اس کے اوپر نازل ہوا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں، میرے ایک نوجوان نے پہلے دن مجھ سے سوال کیا تھا، اس کا جواب یہاں پہ دے رہا ہوں. اس نے یہ پوچھا تھا کہ روضہ عسکرین کے اوپر حملہ ہو گیا، مستقل مصائب کا سامنا ہے، پھر امام مدد کیوں نہیں کر رہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آپ حالات دیکھیے پرانے، عذاب الہی ایک دم سے نہیں آتا، بلکہ پہلے ظالم کی رسی کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ جتنا ظلم کرنا ہے وہ ظلم کر لے. جب اپنا وہ ظلم کرتے کرتے تھک جاتا ہے تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. لہذا اس بات سے بالکل آپ اس دور کو دیکھیں، دیکھیے آزمائش کا دور ہے، آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا ہے. ان کی ارواح کو سلام کیجئے کہ جو آزمائش کے اس دور سے ثابت قدم گزر گئے. آج بہت سے لوگ ہیں، یہ ایک شکوہ بھی ہمارے نوجوانوں کو ہو جاتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ اللہ نے اہل بیت جبکہ اس کے منتخب کردہ تھے، ائمہ طاہرین اللہ کے پسندیدہ تھے، مگر ہونا یہ چاہیے تھا تاریخ کے اندر کہ جب وہ اللہ کے پسندیدہ تھے تو حکومت بھی ان کے پاس رہتی، دولت بھی ان کے پاس رہتی، اور ان کے چاہنے والے تاریخ میں ہمیشہ مستغنی رہتے، ان کے پاس دولت رہتی، ان کے پاس سرمایہ رہتا، ان کے پاس طاقت رہتی. اگر ایسا ہوتا تو شاید اور زیادہ شیعت پھیلتی، اور زیادہ محبت اہل بیت کے چراغ جلتے، مگر ہمیں معاملہ اس کے برعکس نظر آیا. یہ نوجوانوں کو اکثر شکوہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے
اہل بیت کو منزلت تو دی، اہل بیت کو فضیلت تو دی، اہل بیت کو مقام اور رتبہ تو دیا، مگر انہیں دولت دنیا نہیں دی۔ ان کے چاہنے والے ہمیشہ مصیبت کے اندر گرفتار رہے، ان کے چاہنے والے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر دولت بھی ان کے چاہنے والوں کے پاس رہتی، حکومت بھی انہی کے قبضے میں رہتی۔ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ اگر بھوکے رہ کے اہل بیت کو مان سکتے ہو تو ماننا، اگر پیاسے رہ کے اہل بیت کو مان سکتے ہو تو ماننا، اگر اولاد کی قربانی دے کے اہل بیت کو مان سکتے ہو تو ماننا۔ اور جو ماننے والے تھے انہوں نے قربانیاں دے کے مانا، بھوکا رہ کے مانا، پیاسا رہ کے مانا۔ اگر کل دولت بھی انہی کے پاس ہوتی تو آج کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ لوگ اہل بیت کے کردار کی وجہ سے ان کے پاس نہیں گئے تھے، دولت کے لالچ میں ان کے پاس چلے گئے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ تاریخ کو دیکھتے چلے جائیے، ذرا سا آپ اگر اس میں غور کریں گے، یہ باتیں ایسی ہیں، سوال آتے ہیں ذہن میں، لیکن جب بھی کوئی سوال آئے اسے پوچھئے ضرور تاکہ بات واضح ہوتی چلی جائے۔ سوال آئے گا تو اس کا جواب بھی یقیناً کسی نہ کسی کے ذہن میں ایسا آ جائے گا کہ جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ اور اگر حکومت اور تخت اتنی بڑی چیز ہوتی، دیکھیے تخت اور حکومت کسے ملا؟ ایک جملہ بس عرض کر کے میں اپنے موضوع پہ پھر واپس آ رہا ہوں، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حکومت اور تخت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکومت انہیں دی۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے نہ چلے جائیے گا۔ اللہ نے جن کے پاس اپنی عزت اور افتخار کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کرسی پہ آتا ہے تو کرسی اسے عزت دیتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کرسی اسے عزت دیتی ہے، اس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ اہل بیت کو حکومت ظاہری کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جن کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ رہا ہو، جن کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو رہا ہو، جو کھجور کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے آسمان پہ حکومت کریں، انہیں قبیلوں کے اوپر حکومت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب جہاں ماحول ایسا ہے اس کوفے کے اندر، اب معلم کہاں سے آغاز کرے؟ اس لیے کہ مہم یہ ہے، اب مقصد حیات سامنے ہے کہ مجھے کسی بھی طرح مختار کو رہا کرانا ہے تاکہ قاتل ان کے کیفر کردار تک پہنچا سکے، مگر آغاز کہاں سے کرے؟ مگر عزیزو، کوئی معمولی فکر کا انسان بھی ہو، معمولی وسائل والا انسان بھی ہو، اب یہاں سے معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تم ہمارے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہو تو پھر تمہاری رہنمائی ہم کرتے ہیں، راستہ تمہیں ہم دکھاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ سوچ رہا ہے کہ ایک تدبیر ذہن میں آئی، ایک راستہ دکھائی دیا، بس اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، چونکہ غریب انسان نہیں تھا، غریب انسان نہیں تھا، مال دنیا بہت تھا، اس لیے کہ جن کے بچوں کو پڑھایا ہے تحفے تحائف بہت ملتے تھے، بہت سا اس نے تحفے خریدے۔ اور رات کے دوسرے پہر میں کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے، کوتوال کے دروازے پہ پہنچا، جا کے دق الباب کیا۔ معلوم ہے کہ کوتوال اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، وہ جو داروغہ زندان تھا نا کوتوال، اس کے در پہ پہنچا۔ کنیز نکل کے آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں یہ کچھ تحفے لے کے آیا ہوں۔ کہا کسے دینے؟ کہا یہ کوتوال کو دینے ہیں، ان تک پہنچا دینا اور ان سے اتنا کہہ دینا کہ عامر ابن عمیر آیا تھا۔ کہا کس سلسلے میں ہے؟ کہا کسی سلسلے میں نہیں، بس میں نے منت مانی تھی، میں کچھ دن کے لیے قید ہو گیا تھا، میں نے منت مانی تھی جب میں رہا ہو جاؤں گا تو کوتوال کی کچھ خدمت کروں گا، لہٰذا یہ تحفے لے کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے واپس چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر اسی انداز سے تحفے خریدے، اس کے یہاں پہنچائے، واپس آ گیا۔ 3-4 دن گزر گئے تو ایک مرتبہ دروغہ نے کہا یہ منت کا معاملہ نہیں ہے، بات کچھ اور محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کا کوئی کام ہے جو وہ مجھ سے کرانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اپنے آدمی کو بھیجا، جاؤ عامر کو بلا کے لاؤ۔ عامر کے دروازے پہ
قاصد آیا کہ تمہیں بلایا گیا ہے۔ اب جو جذبات اس وقت رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کی ترجمانی کر سکوں۔ دل دھڑک رہا ہے تیزی کے ساتھ، وسوسے ذہن میں ہے، نہ جانے کیا ہوگا، مگر مقصد تک پہنچنا ہے، لہذا تیزی کے ساتھ میں عامر کوتوال کے گھر پہ آ گیا۔ کہا کہ عامر ایسا لگتا ہے تمہارا کوئی مسئلہ ہے جسے تم حل کرانا چاہتے ہو۔ کہا ہاں، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اگر تم میری مدد نہیں کر سکو گے تو میرے اس راز کو راز رکھو گے، یہ کسی کو بتاؤ گے نہیں تم۔ اب اتنے تحفے آ چکے تھے کہ ان تحفوں کے بار کے نیچے دب کے اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں تمہارے راز کو راز رکھوں گا، اور اگر ہو سکا تو تمہاری مدد بھی کروں گا۔ ذرا سا اندازہ لگائیں آپ، کوفے کا دور دیکھیں۔ ایک مرتبہ کہا بس میں اس لیے تمہارے پاس یہ تحفے لے کے آیا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاغذ اور قلم ایک قیدی تک پہنچا دو، اس لیے کہ اس قیدی کا رہا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، کہتا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تمہیں اپنی زندگی بھی پیاری نہیں اور میری زندگی بھی پیاری نہیں ہے؟ میرے لیے موت کا پیغام لے کے آئے ہو؟ اگر یہ پتہ چل گیا ابن زیاد کو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ دروغہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ابن زیاد کی حیات کی رسی اب بہت لمبی نہیں ہے، ابن زیاد کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کہا تمہیں کیسے خبر ہے؟ کہا مجھے قید خانے کے اندر مختار نے بتایا ہے۔ کہا مختار جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قاتلان حسین کو قتل کروں گا؟ کہا ہاں وہی مختار، اس نے مجھے یہ بتایا ہے۔ کہا اسے یہ خبر کس نے دی؟ کہا اسے یہ خبر قید خانے کے اندر میثم تمار نے دی ہے، اس کے لیے احادیث موجود ہیں، وہ جانتا ہے مولا کی خبر ہے اس کے لیے، یہ بات سچ ہو کے رہے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے کوتوال خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ معلم انتظار میں ہے کہ کیا جواب دے گا۔ اب جو چہرہ اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا اے معلم تجھے معلوم نہیں کوفے کے حالات کیا ہیں؟ خدا کی قسم جتنا تو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں جتنا ظالم میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں، مگر میں نے اپنے ایمان کو ابن زیاد کے خزانے کے اندر گروی رکھ دیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا اگر مختار کو یہ خبر امام کی زبان سے پہنچی ہے تو میں اس مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ مصائب تجھے بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ کہا کیا مصائب؟ کہا تو ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار؟ کہا کیسی ذلت؟ کہا میں تجھے ٹھوکریں ماروں گا، میں تجھے ذلیل کروں گا، تو اس ذلت کو برداشت کرے گا؟ ایک مرتبہ مسکرا کے معلم نے کہا کہ اگر مجھے میرے امام کی نظر میں عزت ملنے والی ہے تو دنیا کی ذلت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہر ذلت کے لیے آمادہ ہوں۔ کہا تو پھر اب اپنا کان میرے قریب لا، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ کان میں ترکیب بتائی، بہت وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے میں ختم کر رہا ہوں، بس بہت تیزی سے مجھے بھی آگے بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ بھرپور صلوات آپ حضرات پڑھیں۔ کہا کہ بس اب وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہمیں مختار کو آزاد کرانا ہے۔ کہا بس تو کل ہی آ جانا، اگلے دن۔ کوتوال اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہے کہ اپنے سر کے اوپر بڑے بڑے گٹھڑ لیے ہوئے، بڑی بڑی گٹھڑیاں لیے ہوئے معلم وہاں پہ پہنچ گیا۔ وہ کہا کہ حضور دہائی ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کہا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ معلوم نہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو آنا منع ہے، یہ قید خانہ ہے؟ کہا کہ حضور بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں نے منت مانی تھی کہ جب میں رہا ہو جاؤں گا تو قیدیوں کو کھانا پہنچاؤں گا، قیدیوں کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، کوتوال نے گریبان پھاڑا، امامہ سر سے اتار کے پھینکا، ٹھوکریں ماری، کوڑے برسانے شروع کیے۔ کہا تیری یہ ہمت کہ تو اس طرح کی منتیں مانے؟ جانتا نہیں ہے کس قسم کے قیدی اندر بند ہے؟ تو نے کھانا پہنچانے کے لیے آیا ہے، فوراً یہاں سے واپس چلا جا، ورنہ ابھی میری تلوار کو تو جانتا نہیں ہے، یہیں پہ میں تیرا خون بہا دوں گا۔ اس نے پیر پکڑ لیا کہ نہیں نہیں میری منت کو پورا ہونے دیجئے۔ اب یہ ابھی گریا ہو رہا ہے کہ ادھر سے جو ہے بہت سے اور سپاہی آ گئے قریب، انہوں نے آ کے کہا حضور کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ کھانا لے کے آیا ہے پہنچانے کے لیے۔ اب اس نے انہیں چھوڑا اور سپاہیوں کے پیر پکڑ لیے، کہا کسی بھی طرح سے مجھے یہ کھانا اندر پہنچانے دو، میں بہت کھانا لے کے آیا ہوں، اس میں تمہارے لیے بھی ہے اور قیدیوں کے لیے بھی ہے۔ کہا ہمارے لیے بھی لے کے آیا ہے؟ کہا ہاں بہت کھانا ہے، تم بھی کھاؤ، قیدیوں تک بھی پہنچ جانے دو۔
تو ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا کہ حضور غریب آدمی ہے، اگر اس نے کوئی منت مان لی اور کھانا پہنچ گیا اندر تو ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ تو غصے میں آ کے کوتوال نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر اس کی خبر پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حضور خبر پہنچائے گا کون؟ اس لیے کہ ہم ہی لوگ تو ہیں خبر پہنچانے والے. اگر غریبوں کی داڑھ گیلی ہوتی ہے تو آپ کو حرج کیا ہے؟ وہاں بھی پہنچ جائے گا، ہم بھی کھا لیں گے. بات کچھ کوتوال کی سمجھ میں آئی، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ مخبری نہیں کرو گے تو میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں. کہا ہم وعدہ کرتے ہیں. وعدہ کیا. اب یہاں پر میں چھوڑ رہا ہوں اس واقعے کو، لیکن یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی یہ گفتگو مکمل ہوئی ابن زیاد کو خبر ہو گئی، اس کی مخبری ہو گئی اور وہ عین موقع کے اوپر پہنچ گیا. اور اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی قیدی تک قلم اور دعوات پہنچانے کی تیاری ہے، لہٰذا بتاؤ کہ یہ کیا چیز، یہ کیا معاملہ ہے، کیا چل رہا ہے. ایک مرتبہ معلم نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ حضور میں یہ کھانا لے کے آیا ہوں، قیدیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں کھانا لے کے آیا ہے؟ کہا میں نے منت مان لی تھی. کہا کہ اچھا اس کی تلاشی لو. تلاشی لی گئی، مخبر ابن زیاد کے ساتھ میں تلاشی لی گئی. لیکن یاد رکھیے جب اللہ کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں. تلاشی لی گئی مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. جب کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد کے آگے آ کے کوتوال نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ میں اتنے دن سے آپ کا خدمت گزار ہوں، اتنے دن سے آپ کی نمکخواری کر رہا ہوں، اس کا یہی صلہ ہے کہ ایک مخبر کی اطلاع کے اوپر آپ نے میرے اوپر شک کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مخبر جو آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا یہ کون ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. یہ میرا بیٹا ہے جس نے میرے خلاف مخبری کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسے سزا دیں تاکہ مجھے میری وفاداری کا انعام مل جائے اور اسے جھوٹ خبر پہنچانے کا انعام مل جائے. ابن زیاد کچھ ایسا خیز میں آیا کہ اس نے تلوار نکالی اور اسی وقت اس جوان کو قتل کر دیا اور اپنے محل میں واپس چلا گیا. جب وہ واپس چلا گیا تو ایک مرتبہ معلم آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تیرا بیٹا قتل ہو گیا. اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا قتل نہیں ہوا بلکہ آج مولا علی کی ایک حدیث کی تصدیق ہو گئی. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا، میں نے اسے سڑک سے اٹھا کے پال لیا تھا، مگر مولا کی ایک حدیث کی آج تصدیق ہوئی کہ کوئی انسان مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے کہ جس کی نسل کے اندر طہارت نہ ہو. کہ آج مولا کی حدیث کی تصدیق ہو گئی اور میں نے خود سے چاہا کہ یہ قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ میرے گھر میں رہتا ہے، میرے ٹکڑوں کے اوپر پل رہا ہے، مگر میرے ہی خلاف اور میرے مولا کے خلاف اس نے جا کے یہ مخبری اور بیان دیا. بس دوستو اس طرح سے قلم اور دعوات، بس میں نے مختصر کیا، مختار تک پہنچ گیا. نہیں معلوم کس انداز سے مختار نے تحریر لکھی، کیسے پہنچایا گیا. کھیرے کے اندر قلم کو رکھا گیا تھا. میں نے کہا نا کہ جب کوئی ان کی راہ میں بڑھنے لگے تو پھر رہنمائی وہ کرتے ہیں. اخروٹ کے اندر دعوات کو رکھا گیا تھا، روٹی کے اندر کاغذ کو چھپا دیا گیا تھا. یہ سامان پہنچا، مختار نے 2 خط لکھے، ایک اپنی بہن کے نام جس کا نام تاریخ نے لکھا صفیہ، اور دوسرے اپنے بہنوئی کے نام کہ جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر جو بہت ہی با اثر شخصیت ہیں اس وقت کی. آپ حضرات کے اذہان پہنچ گئے ہوں گے. با اثر ہیں اس لیے کہ خلیفہ ثانی کے فرزند ہیں، ان کی حکومت میں بہت چلتی ہے اور یہ مختار کے سگے بہنوئی ہیں. اب یہ موقع نہیں رہا ورنہ میں یہ بھی عرض کر دیتا، یہاں پر آ کر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، ارے صاحب اگر مختار محب اہل بیت تھا تو پھر ایک بہن عمر سعد کے یہاں نظر آتی ہے، ایک بہن یہاں نظر آتی ہے، عمر سعد قاتل امام حسین، سگا بہنوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر یہ بات میں آگے چل کے عرض کروں گا، اس وقت اس کو چھوڑ رہا ہوں. خطوط لکھے اور خطوط کو لینے کے بعد اب معلم اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب میں زندہ بچوں گا یا مار دیا جاؤں گا، مگر میرے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے مجھے اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی لگا دینا ہے، تم گھر چلی جاؤ تاکہ میں آزادی کے ساتھ اپنا کام انجام دے سکوں. زوجہ کو گھر بھیجا.
لیکن کوفے سے نکلنا آسان نہیں ہے، نہ کوئی باہر کا انسان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اندر کا آدمی باہر جا سکتا ہے، لہذا فوراً اب کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ پھر ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوا معلم، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس بات کی اجازت؟ کہا میں نے منت مانی تھی کہ جب میں رہا کیا جاؤں گا تو میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا۔ ابن زیاد نے غور سے چہرہ دیکھا، کہا معلم 2 دن قید کیا رہ گیا، تو نے بڑے منتیں مان ڈالی۔ ایک منت یہ مان لی کہ کوتوال کو تحفے دے گا، ایک منت یہ مان لی کہ قیدیوں کو کھانا کھلائے گا، ایک منت یہ مان لی کہ حج کے لیے جائے گا۔ کہا حضور آپ کی اجازت نہ ہو تو نہیں جاؤں گا، میں تو اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اور آپ جیسا رحم دل، آپ جیسا مشفق، اب جو انداز جو طریقہ ہوتا ہے، اب جو 2-3 جملے اپنے متعلق سنے تو کہا ہاں معلم کیوں نہیں جائے گا، تو ضرور جائے گا، اور تجھے سواری اور زاد راہ ہم دیں گے، سواری ہم سے لے، زاد راہ ہم دیں گے۔ بس معلم خوش ہو گیا، سواری ملی، زاد راہ ملا، باہر نکلا یہاں سے، زاد راہ کو ایک طرف پھینکا، اس لیے کہ خود بھی کوئی کمزور انسان نہیں ہے، اب تو دولت کی کیا ہے حقیقت رہ گئی، جب زندگی کو عزیز نہیں سمجھ رہا تو دولت کیا چیز ہے۔ اسی وقت چلا اور اس انداز سے چلا، سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا۔ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں ان منزلوں سے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت وہاں سے مکے تک آنا آسان نہیں ہے۔ لوگ قافلوں کا انتظار کرتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا تب چلیں گے، اس لیے کہ راستے میں ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، راستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں قافلے، مگر معلم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، تنہا چل دیا، اور اس انداز سے چلا کہ جہاں پہ ایک گھوڑا تھک جاتا تھا اس گھوڑے کو چھوڑ کے دوسرا تازہ دم گھوڑا لے لیتا تھا، منزلیں مارتا ہوا اپنی منزل کے اوپر پہنچا اور جا کے دق الباب کیا۔ ادھر عالم یہ ہے، اب ذرا سا 2 جملوں میں تعارف کرا دوں، صفیہ کچھ اس انداز کی خاتون ہے کہ پورے گھر کے اوپر ان کا ہولڈ چلتا ہے، جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خیر آج کے ماحول میں تو یہ عام سی بات ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں کہ جہاں عورت کی کوئی عزت نہ ہو، اس وقت اگر کوئی خاتون گھر کے اوپر اتنا ہولڈ رکھتی ہو کہ اس کا حکم چلتا ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ وہاں پہ پہنچے، معلم نے جا کے دق الباب کیا، بہن کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کا بھائی قید خانے کے اندر ہے۔ میرے پہلے دن کا جملہ یا دوسرے دن کی تقریر اگر آپ یاد کریں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ اس انداز سے گرفتار کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ گرفتار کر لیا گیا۔ بہن کو علم نہیں کہ میرا بھائی قید خانے کے اندر ہے، بس قاصد پہنچا اور اس نے جا کے کہا کہ میں مختار کا قاصد ہوں۔ مختار کا نام سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئی بہن، بہت چاہنے والی بہن ہے، کہا کہ دیکھیے میرے بھائی کا قاصد آیا ہے، جس کی کوئی اطلاع نہیں ہے میرے بھائی کی، اس کا قاصد آیا ہے، کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ بس ایک خط عبداللہ ابن عمر کے حوالے کیا اور کہا دوسرا خط آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس لیے کہ مختار نے کچھ زبانی پیغام بھی اپنی بہن کے لیے بھیجا ہے، بہتر ہے کہ پردہ ڈال دیا جائے، پس پردہ آ کے آپ کی زوجہ بیٹھ جائیں، میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پردہ ڈالا گیا، پس پردہ آ کے صفیہ بیٹھی، اور ایک مرتبہ معلم نے حالات بتانا شروع کیے، کہا میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کا بھائی کس حالت میں ہے؟ اس حالت میں ہے کہ ایک دن کھانا دیا جاتا ہے اور کھانے کے اندر بھی روغن قطران دیا جا رہا ہے کہ جس سے اعضاء اندر ہی اندر گلنے لگتے ہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے، کول تار کھانے کے اندر ملایا جا رہا ہے، یہ تار کول جس سے سڑکیں بنتی ہیں، بہت بری حالت ہے، آپ فوراً رہائی کا اہتمام کریں۔ صفیہ بے پناہ محبت کرتی ہیں بھائی سے، یہ ساری باتیں سنی تو ایک مرتبہ صحن خانہ میں آ کے بیٹھ گئیں اور ماتم کرنا شروع کیا اپنے بھائی کا، بالوں کو نوچنا شروع کیا۔ یہ خاص اس وقت کا طریقہ تھا کہ اگر غمزدہ ہوتی تھی کوئی خاتون تو اپنے بالوں کو نوچ لیا کرتی تھی، اپنے بالوں کو نوچا۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کے بیٹی نے بھی اسی انداز سے رونا شروع کیا، کہا آپ اسی وقت یزید کو خط لکھیے کہ وہ اپنے عامل کو حکم دے کہ میرے بھائی کو رہا کر دیا جائے۔ بہت مختصر میں نے کیا، خط لکھا اور وہ بال جو نوچے تھے انہیں ایک کالی تھیلی کے اندر بند کر کے مہر لگائی اپنی، اور کہا کہ اب کوئی قافلہ جاتا ہوگا تو میں یزید تک یہ پیغام بھیجوں گا۔ کہا کہ نہیں، قافلے کا انتظار نہ کیجئے ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا، کسی اور قاصد کو بلائیے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ عامر ابن عمیر حمدانی نے آواز دی کہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔
کہا کہ تو 70 برس کا بوڑھا انسان اتنی منزلیں مار کے اتنی تیزی سے وہاں سے آیا ہے اور پھر عازم سفر ہے؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے خوش ہو کے میرا امام مجھے جنت میں کوئی جگہ دے دے۔ کہا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے اور اگر تیرے یہ جذبات ہیں تو ٹھیک ہے، تو ہی آگے بڑھ جا۔ ایک مرتبہ وہ خطوط لیے اور تیزی سے منزلیں مارتا ہوا معلم دمشق پہنچ گیا۔ اب دمشق کے حالات، ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس 2 یا 3 منٹ اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو آج معذرت کر لیجئے گا، ابھی 10 منٹ کے اندر یہ ختم کرنا ہے مجھے آج۔ معلم دمشق پہنچا، دمشق میں پہنچنے کے بعد ایک سرائے کے اندر گیا، ایک سرائے کے اندر قیام کیا اور وہیں پر جو مسجد تھی اس مسجد کے اندر آیا۔ مسجد میں آ کے جو امام جمعہ تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، بہت بڑی مہم کے اوپر آیا ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں کی خاص ضرورت ہے، لہٰذا نماز کے بعد دعا کرا دیجیے گا کہ اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے دعا کرائیں گے۔ دعا ہوئی اور بہت بڑی مہم کے لیے اب سب سے بڑا مرحلہ تھا، اس لیے کہ جانتا تھا عامر اسی کوفے کا رہنے والا تھا، جانتا تھا کہ یزید تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یزید کے محل کے اندر، یزید کے دربار کے اندر، یزید کی فوج کے اندر ابن زیاد کے آدمی بھی موجود ہیں کہ جو اگر ابن زیاد کے خلاف کوئی حکم لے کے آتا ہے، کوئی سفارش لے کے آتا ہے، کوئی خط لے کے آتا ہے تو اسے یزید تک پہنچنے نہیں دیتے، لہذا پوری رازداری سے کام لینا تھا، یزید سے ملنا بھی تھا، یہ خط پہنچانا بھی تھا، رہائی کا اہتمام بھی کرنا تھا۔ آیا ملنے کے لیے، آیا شاندار محل دیکھا اور چونکہ بوڑھا انسان تھا لہذا آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاد آ گیا کہ یہ اسی رسول کا جانشین بنا ہوا ہے کہ جو کھجور کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے آنے والوں کا استقبال کیا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کا وہ کچا صحن یاد آ گیا، سارے منظر آنکھوں کے آگے پھر گئے، اپنے خیال میں آگے بڑھے جا رہا ہے کہ میں ابھی جا کے یزید سے مل جاؤں گا۔ ایک مرتبہ پہنچا تھا کہ دربان نے آواز دی، کون ہے، کہاں چلا جا رہا ہے؟ کہا کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنا ہے، میں اس کا چاہنے والا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ایک ٹھوکر لگی، پیچھے ہٹ، تو جیسے انسان تو اس لائق بھی نہیں کہ یزید کے دربان سے بات کر سکے، تیری یہ جرت؟ کہا کہ بھائی مجھے بڑا ضروری کام ہے، بڑی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ ابھی یہ جملے کہتے کہ ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ پہنچا، کہ یہاں سے جاتا ہے۔ اب سمجھ گیا معلم کہ یہاں پہ ایسے بات بننے والی نہیں، واپس پلٹ گیا، انتظار کر رہا ہے کھڑا ہوا۔ دیکھیے جب انسان کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو پھر نہ اسے کھانے کی پرواہ رہتی ہے نہ اسے پینے کا ہوش رہتا ہے، کھڑا ہوا ہے، تھکان کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سپاہی کی ڈیوٹی چینج ہوگی تب میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ ڈیوٹی بدلی مگر اگلے آنے والے کا انداز پچھلے سے زیادہ برا تھا، داخل نہیں ہونے دیا۔ روز معلم صبح تیار ہو کے آتا ہے کہ مجھے جانے دیا جائے گا اور جانے نہیں دیا جاتا، میں نے مختصر کر دیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن 15 دن 17 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے، 17واں دن آ گیا اور معلم کو یزید سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ روز مسجد کے اندر ہر نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک دن سارے نمازیوں نے جمع ہو کے امام سے کہا کہ بھائی یہ شخص ہے جو پردیسی ہے، روز دعا کرتا ہے، نہ معلوم اس کی مراد، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے معلوم تو کرو، 17 دنوں سے دعائیں کرا رہا ہے، اگر اس کے پاس سواری نہ ہو ہم سواری دے دیں، اگر اس کی کوئی اور مراد ہو اسے ہم پورا کر دیں۔ کہا اچھا میں تنہائی میں اس سے پوچھوں گا۔ اب تنہائی میں امام مسجد نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا دے کہ تیرا مقصد کیا ہے۔ کہا معاف کیجئے میں مقصد آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ صرف میرے لیے دعا کر دیں یہی کافی ہے۔ غور سے چہرہ دیکھ رہا ہے معلم کا کہ یہ انسان روز دعائیں کرا رہا ہے، اپنا مقصد بھی نہیں بتا رہا۔ دوستو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پردیس میں رہتے ہیں، اگر کسی صاحب ایمان کو کوئی صاحب ایمان مل جائے تو کسی نہ کسی طرح پہچان ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ چہرے شناسا نہ ہوں، زبان سے واقف نہ ہوں، لیکن دل کی دھڑکنیں دل کی دھڑکنوں کو پہچان لیتی ہیں۔ امام سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی نیک انسان، کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، لہذا اس سے کہا تو نہ بتا اپنا مقصد، لیکن آج رات کو میرے گھر آنا، میں چاہتا ہوں تو میرے گھر پہ کھانا کھائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں گا۔
گھر پہ آیا، دسترخوان سجا ہوا ہے کہ اتنے میں اب وہ تو بزرگ انسان تھے نا، سمجھ گئے کہ یہ اپنی بات کو، اپنے مدعا کو مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لہذا خاموش بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں دو ننھے بچے کھیلتے ہوئے آئے۔ بس جیسے ہی وہ بچے آئے، ایک بچہ اس بزرگ کے ایک زانو پر بیٹھا، دوسرا دوسرے زانو پر بیٹھا، دونوں کا بوسہ لیا، دونوں کے رخسار کو چوما۔ لا محالہ معلم نے پوچھ لیا، بڑے پیارے بچے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ کہا اے معلم، اے آنے والے، اے مسافر، میں نے ان بچوں کا نام اپنے نبی کے نواسوں کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ عالم غربت میں، مسافرت میں، پردیس میں اگر کسی انسان کو اپنے آقا کا نام کہیں سنائی دے جائے تو وہ نام سہارا بن جاتا ہے، وہ نام وسیلہ بن جاتا ہے۔ بس اب معلم سمجھ گیا کہ میرے لیے یہ رہنمائی ہوئی ہے، یہ غیبی امداد ہے جو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کھل کے کہتا ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا، میں سمجھ گیا کہ میری آپ سے ملاقات کیوں ہوئی ہے۔ میرا اس مسجد میں آنا، آپ سے اس طرح ملنا، یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ غیبی امداد ہے جو مجھے ہو رہی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں مختار کو رہا کرانا چاہتا ہوں، یہ خط لے کے آیا ہوں مگر ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ تیری ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ معلم تو لباس سے پہچان لیا جاتا ہے، تو اس ملک، اس شہر کے اندر پردیسی ہے، تو لباس سے پہچان لیا جاتا ہے۔ دیکھ کل تو اس انداز سے جانا کہ سفید امامہ سر کے اوپر ہو، سفید لباس پہنا ہوا ہو، موزے سفید، دستانے سفید، ابا اور قبا سفید، پٹکا سفید، اور یہ والی خوشبو لگانا، اس خوشبو کو لگا کے اس انداز سے دروازے کے اوپر جانا کہ تجھے جیسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ یہ ظاہر نہ کرنا کہ میں پہلے بھی اس دروازے پہ آ چکا ہوں۔ جب تو اس انداز سے اکڑتا ہوا گردن کو اٹھائے ہوئے وہاں پہ جائے گا تو وہ جو سپاہی وہاں پہ کھڑے ہوئے جنہوں نے تجھے جانے نہیں دیا، وہ تجھے سلام کریں گے۔ جب وہ تجھے سلام کریں تو تو گردن کو اکڑا لینا، سلام کا جواب نہ دینا۔ تیرے اس انداز کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ تو یزید کا پکا عاشق ہے۔ ارے نہیں غور کر رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ اس کے برعکس سمجھ لیجئے کہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو نگیٹو پہلو دکھا دیا، پوزیٹو کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ کہا اس انداز سے جانا، کہا کہ بہت شکریہ آقا، نہیں ابھی بیٹھ جا، میری پوری بات سن لے، میری پوری بات سن لے، تو اپنے لباس سے پہچان لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ انسان اکثر اپنے لباس سے پہچان لیا جاتا ہے۔ آپ لباس دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، اور شاید قدرت بھی اس بات کو جانتی تھی، اسی لیے اللہ نے حسنین کے لیے جنت سے لباس بھیجے تھے تاکہ لباس دیکھ کے دنیا اندازہ لگا لے کہ کہاں سے مکین کا تعلق ہے۔ بس دوستو کہا کہ سن تو داخل ہو جانا، جب پہلے دروازے کے اوپر پہنچے گا تجھے 7 دروازوں سے گزرنا ہے، جب پہلے دروازے کے اوپر پہنچے گا، اب یزید کے محل کے اندر کا میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے اور اس کے بعد آپ پڑھیے گا علامہ ابو الاعلی مودودی کی خلافت و ملوکیت، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیوں یہ کہا کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت اسلام میں آ گئی۔ آج تو سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو ملوکیت کا آغاز ہو گیا، مگر ملوکیت کا کمال کیا ہے یہ آپ یزید کے محل میں دیکھیں کہ پہلے دروازے کے اوپر تو پہنچے گا، تجھے بہت زیادہ سپاہی نظر آئیں گے اور ان میں سب نیزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی حملہ کر دیں گے۔ تو کسی سے گفتگو نہ کرنا، کسی کی طرف نہ دیکھنا، 90 تلے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ جانا۔ جب تو اس انداز سے بڑھے گا تو وہ تجھے روکیں گے نہیں، تجھے ٹوکیں گے نہیں، کوئی تعرض نہیں کریں گے، اور آگے بڑھے گا تو تجھے شمشیر والے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے گزرتے گزرتے ہر دروازے کے اوپر سپاہیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ تو ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے گا کہ جہاں اونچے چبوترے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے اوپر بہترین پتھر لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں بیٹھ کر کچھ لوگ شراب پی رہے ہوں گے۔ عامر کہتا ہے کیا کہا؟
شراب پی رہے ہوں گے؟ کہا ہاں، یہاں پہ حیرت کر لیں مگر وہاں حیرت نہ کرنا وگرنہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ کہا یہ لوگ کون؟ کہا یہ لوگ تشتیہ کہلاتے ہیں۔ تشتیہ کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سر امام مظلوم تشت طلا میں رکھ کے یزید کو پیش کیا تھا، اور یزید نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرے دربار میں تمہارا اونچا مقام ہوگا، لہٰذا ان کا اونچا مقام ہے، یہ دن بھر بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، ان کا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، حیرت نہ کرنا۔ کہا اس کے آگے؟ کہا بھائی یہاں تک میں تیری رہنمائی کر سکتا تھا، اس کے آگے اللہ تیرا مددگار، امام تیری مدد کریں گے، میں اس کے آگے نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اس کے آگے تیری ملاقات کیسے ہوگی، مگر جہاں تک میں جانتا تھا وہاں تک میں نے تجھے بتا دیا۔ بس ایک مرتبہ معلم چلا، بالکل وہی منظر دیکھتا ہوا، اسی انداز سے اس مقام تک تو پہنچ گیا، مگر اب حیرت میں ہے کہ اس کے بعد میں کیسے آگے بڑھوں، کون میری رہنمائی کرے گا؟ کہ اتنے میں ایک خوبصورت انسان نیلا لباس پہنے ہوئے، جس کے لباس کو دیکھنے کے علاوہ یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلام ہے، صرف لباس سے اندازہ ہوتا تھا غلام ہے، وہ جلدی سے بڑھتا ہوا آگے آیا اور اس نے آگے کہا اے معلم عامر ابن عمیر حمدانی، تجھ پر میرا سلام ہو، تجھ پر میرا سلام ہو، تو اب تک کہاں تھا؟ تجھے تو یہاں 17 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ معلم نے یہ سنا حیرت میں رہ گیا، کہا بھائی اس شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اس دربار میں میری پہلی حاضری ہے، مجھے یہاں پہ کوئی جانتا نہیں، آپ مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ 17 دن پہلے سے میں دمشق کے اندر موجود ہوں، آخر تم کون ہو؟ تمہیں یہ خبر کس نے دے دی؟ کہا میرا تعارف چھوڑ دے، مگر مجھے یہ خبر 17 دن پہلے سے معلوم تھی۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ 17 دن پہلے میرے خواب میں امام مظلوم آئے تھے، 17 دن پہلے میرے خواب میں امام مظلوم آئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اے غلام ترکی، اب یہ غلام ترکی کون تھا یہ آج بیان کرنے کا موقع نہیں رہا، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ رہتا یزید کے محل میں تھا، غلام یزید کا تھا، مگر انتہائی پاک و پاکیزہ انسان تھا، اس نے آج تک یزید کے محل کا کوئی لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، ہمیشہ لقمہ حلال اس کے حلق کے اندر گیا تھا، یہ یہاں پر رہتا تھا مگر اپنی مزدوری کرتا تھا۔ میں نے بس مختصر کیا، وقت نہیں بچا، بہت زیادہ میں آگے بڑھ گیا، پہنچا، کہا کہ دیکھ 17 دن پہلے مجھے خبر تھی کہ تو یہاں پہ آ گیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تو آ جانے والا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا امام مظلوم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ معلم کو اتنا کہہ دینا امام نے تجھے ایک پیغام دیا ہے۔ کہا کیا پیغام؟ دیکھیں معلم بہت سوچتا تھا نا، تو امام نے پیغام دیا، کہا اتنا کہہ دینا کہ اے معلم، جنت میں تیرے گھر کی ضمانت مالک جنت لیتا ہے، جنت میں تیرے گھر کا ضامن حسین ابن علی ہے۔ ارے بڑا سوچتا تھا شاید جنت میں گھر مل جائے، امام نے خبر دے دی جب تو اتنی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے تو جنت میں ہم ضمانت دیتے ہیں تجھے گھر کی۔ عزیزو کیوں نہ ہو وہ تو مالک جنت ہیں، وہ اپنے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو دل سے ان کی خدمت کرے اور محروم رہ جائے۔ اس دربار سے تو غیروں کو مل جاتا ہے، اس دربار سے تو دوسرے آ کے لے جاتے ہیں۔ ارے یہ دربار تو ایسا دربار ہے، ایسے رحیم اور کریم کا دربار ہے کہ انسان اگر سچے دل سے، سچی نیت اور خلوص کے ساتھ دامن پھیلائے تو ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ عزیزو بھائی اسی لیے تو یہ دل روتا ہے، اسی لیے تو ہم یہ گریہ کرتے ہیں کہ جو اتنے کریم تھے دنیا نے ان کے اوپر کیسے ظلم کیے۔ کیا وہ اسی لائق تھے کہ جو کرم اور اخلاق کے اندر اپنی مثال نہ رکھتے ہوں؟ کیا وہ اسی لائق تھے کہ کربلا کے اندر انہیں اتنی اذیتیں دی جائیں؟ کیسی اذیتیں، کسی کی زبان میں طاقت نہیں کہ ان اذیتوں کا بیان کر سکے، اور میرے پاس بھی وقت نہیں رہا، مگر بس ذرا سی معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے مظالم کہ جن کی پھانس زندگی بھر امام زین العابدین کے دل سے نہ نکلی۔ جب بھی کوئی آنے والا کوفے کی طرف سے آتا تھا اس سے یہ پوچھتے تھے اتنا بتا دے ہرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا ہرملہ کے لیے بہت سوال کرتے ہیں، کہا کہ ارے منہال تجھے نہیں معلوم، ہرملہ نے ایسے تیر کربلا میں چلائے ہیں کہ جن سے آل محمد کا کلیجہ آج تک چھلنی ہے۔
دوستو بس میں نے ختم کیا. حرملہ گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا. مختار کہتے ہیں حرملہ ارے تو نے کیا ظلم کیے؟ کہا کہ امیر مجھ سے نہ پوچھ, مجھے قتل کر دے. کہا تو نے ظلم کیے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ کہا میں کیا بتاؤں, ایک مرتبہ مجبور ہوا بیان کرنے پہ. کہا امیر سن, جب میں کربلا گیا تھا تو میرے ترکش میں 7 تیر تھے, 4 تیروں نے تو نشانے سے خطا کر دی, اور میں آج تک حیرت میں ہوں کہ مجھ جیسا نشانے باز میرا نشانہ چوک کیسے گیا, مگر 3 تیر وہ تھے جنہیں میں نے نشانے کے اوپر لگایا. کہا وہ 3 تیر کون سے تھے؟ کہا تو حسین کا چاہنے والا ہے, سن نہیں سکے گا. کہا بیان کر تو نے کیا کربلا میں ظلم کیے؟ کہا اے امیر, پہلا تیر تو میں نے اس وقت چلایا کہ جب علی کا بیٹا, زینب کی چادر کا محافظ, سکینہ کا سقا دریا سے پانی بھر کے پلٹ رہا تھا. ارے عجیب شان تھی, تیروں کی برسات میں حسین کا سقا بڑھتا چلا آ رہا تھا کہ ایک ظالم نے ایک تلوار لگائی, حاکم ابن طفیل کی تلوار سے عباس کا دایاں بازو کٹ گیا. مگر میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بازو کٹنے کے بعد آقا نے جلدی سے علم کو اپنے بائیں بازو میں لیا اور مشکیزے کو اپنے سینے سے لگایا کہ اتنے میں دوسرا بازو کٹا تو عباس نے اپنی مشک کو سینے کو مشک کے اوپر رکھ دیا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پالنے والے, حسین کے بچے پیاسے ہیں, یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. اے آزادارو, ارے وہ تمنا تو عباس کی پوری نہ ہوئی مگر شاید قدرت نے آواز دی ہو, عباس تیری 2 تمنائیں پوری نہیں ہوئی, ایک تو پانی نہ پہنچا سکا, دوسرے جنگ نہ کر سکا, مگر اب ہم تجھے باب الحوائج بنا دیں گے, ہم تجھے باب المراد بنا دیں گے. کہتا ہے سقا تیزی سے پانی لے کے بڑھ رہا تھا اور تیروں کی برسات تھی, سر سے پیر تک تیروں سے چھلی کہ عمر سعد نے مجھ سے کہا اے حرملہ اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہماری شکست ہو جائے گی. ارے میں نے تیر چلائے کمان سے جوڑا اور اب جو تیر چلا تو مشک سکینہ چھد گئی. ارے مشک کا چھدنا تھا کہ عباس نے گھوڑا واپس موڑا, اے میری سواری مجھے واپس دریا پر پہنچا دے, اب میں سکینہ کے سامنے نہ جاؤں گا. کہا دوسرے تیر کا حال بیان کر. کہا اے امیر تو سن نہ سکے گا. کہا بیان کر. کہا دوسرے تیر نے کربلا میں قیامت برپا کر دی. اور ایک وقت حسین پہ ایسا آیا کہ جب علی کا بیٹا تنہا تھا, علی اکبر شہید ہو چکے تھے اور محمد کے لاشیں پامال تھے کہ حسین کربلا میں ایک ننھے سے بچے کو اپنی آگے فوجوں کو مخاطب کر کے حسین نے کہا ارے اگر میں خطا کار ہوں تمہاری نظر میں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے. ارے 1-2 قطرے سے زیادہ پانی بھی اسے نم چاہیے, یہ بچہ بڑا پیاسا ہے, ارے اسے پانی پلا دو. مگر کسی نے حسین کی آواز نہ سنی. تو ایک مرتبہ حسین نے بچے کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا. کہے میرے لال تو بھی حجت خدا کا پسر ہے, ذرا اتمام حجت کر لے. ارے بل زمین پر لٹانا تھا کہ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے لبوں کے درمیان سے ننھی سی ذوالفقار نکالی اور اب جو سوکھی زبان کو دیکھا تو فوجیں ڈاڑے مار کے رونے لگی. ہاں ہم پانی پلائیں گے, ہم اس بچے کو ضرور پانی دیں گے. ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سنان ابن انس آگے آیا, کہے حرملہ جلدی تیر چلا, حسین کے کلام کو قطع کر دے. کہا میں نے تیر کو جوڑا, تیر سے شعبہ, مگر میرے ہاتھوں میں لرزہ تھا, میرے پیر کانپ رہے تھے. ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں تیرے پیر کیوں کانپ رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ خیمے کا پردہ ہل رہا تھا, خیمے کا پردہ ہل رہا تھا. ارے بچے کی ماں در خیمہ سے بچے کو دیکھ رہی تھی, میں تیر کیسے چلاتا. کہا پھر
کہا بس میں نے ارے وہ ظلم کیا کربلا میں کہ اپنے دل کو سخت کیا، تیر کو رہا کیا، ارے اب جو تیر چلا زمین کربلا ہلنے لگی۔ بچہ مسکرا دیا، حسین نے علی اصغر کا لہو چہرے پہ لگایا، کہا تیسرا تیر، ارے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب فاطمہ کا لال ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا تھا۔ تیروں کے اوپر تیر تھے، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے، مگر اپنی ابھی ہمت باقی تھی۔ ایک مرتبہ مختار کہتا ہے ارے مجھے اتنا بتا دے میرے آقا کا حال اس وقت کیا تھا؟ کہا مختار کیا بتاؤں، ارے جتنا زخم آتے تھے اتنا چہرہ کھل جاتا تھا اتنا چہرہ کھل جاتا تھا۔ کہا پھر کہ ایک ظالم نے حسین کی پیشانی کے اوپر پتھر مارا، ارے پتھر سر کے اوپر لگنا تھا کہ ایک مرتبہ امام گھوڑے پہ ڈگمگائے، اپنے کرتے کا دامن اٹھایا تاکہ پیشانی کو صاف کر لیں، حسین کا چاند سا سینہ چمکنے لگا۔ ارے میں نے 3 بار کا تیر جوڑا، سینے کا نشانہ لیا، اب جو سینے پہ تیر لگا حسین ذوالجناح سے زمین پائے۔ کیسے آئے؟ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس جد کے اوپر کہ جو نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے اوپر